خوش آمدید ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، اور آج ہم لیٹویا کے گولڈن ویزے کے اوپر بات کریں گے۔ میرے ساتھ ہیں میرے دوست فاروق ڈار۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم ان کی ایکسپرٹیز کا فائدہ اٹھائیں گے۔ سو لیٹس ڈائیو ان۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں اس کی لیٹویا گولڈن ویزا کی تھوڑی بیک گراؤنڈ ہمیں بتائیں، یہ کیا ہے؟ جی، لیٹویا ایک شینجن کنٹری ہے، یورپین یونین میں ایک بالٹک اسٹیٹ ہے۔ بڑا خوبصورت ملک ہے اور چھوٹا سا ملک ہے، بڑا پرامن ملک ہے۔ اور لیٹویا ان ملکوں میں شامل ہے یورپ کے اندر جن کے ریزیڈنسی بائی انویسٹمنٹ پروگرامز چل رہے ہیں، مطلب گولڈن ویزا جو آفر کرتے ہیں۔ لیٹویا کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے اس کے پروگرام کی کہ یہ غالباً دنیا کا سب سے سستا گولڈن ویزا دے رہا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کو جو مثال کے طور پہ ڈومینیکا کا گولڈن ویزا آپ لیتے ہیں، وہ حالانکہ دیتا تو پاسپورٹ ہے، لیکن اس کی پرائس آپ کو، اگر آپ فیملی آف 4 ممبرز ہیں تو جو کہ 4,10,000 کے قریب پڑتی ہے ڈالرز۔ لیکن لیٹویا میں یورپین یونین کے اندر، شینجن ملک کے اندر، صرف 4 فیملی کے لوگوں کے لیے 85,000 سے 90,000 یوروز کے اندر آپ گولڈن ویزا لے لیتے ہیں۔ یہ پورے پیکج کی بات کر رہا ہوں، اور اس میں منیمم بات ہو رہی ہے۔ 4 ڈفرینٹ اس کے اندر انویسٹمنٹ آپشنز ہیں۔ اگر آپ بزنس انویسٹمنٹ کی آپشن آپٹ کرتے ہیں تو آپ 50,000 کی انویسٹمنٹ کر کے، اور ٹوٹل کاسٹ آپ کو پڑتی ہے ٹیکس ملا کے، ریزیڈنس پرمٹس کی فیسیں ملا کے، لیگل فیسیں ملا کے، اور ملٹیپل جو دیگر اخراجات ہیں وہ ملا کے، اور بہت سستا پروگرام ہے۔ دنیا کا 8واں طاقتور ترین پاسپورٹ جو آپ کو دنیا کے 172 ملکوں میں ایک کنوینینٹ ایکسیس پرووائڈ کرتا ہے، جو کہ دنیا کا 86% بنتا ہے۔ آپ دیکھیے، اور اتنا ایک پرامن ملک، خوبصورت ملک، اور یورپین یونین کے اندر، تو اٹس امیزنگ، اٹس آسم۔ اور یہ بڑی لمیٹڈ ٹائم چلے گا، زیادہ عرصہ نہیں چلے گا۔ میں یہ بھی یہاں پہ ڈسکلیمر دے دوں، یہ اتنی اچھی آپشن ہے کہ جس طرح لوگ تیزی سے آ رہے ہیں، ادھر رجحان بڑھ رہا ہے انویسٹمنٹس کا، تو جس طرح پرتگال، گریس، مالٹا اور اسپین وغیرہ نے اپنے انویسٹمنٹ تھریش ہولڈس بڑھا دیے ہیں، تو یہ بھی کچھ عرصہ کے لیے ہے۔ جتنی جلدی آپ بینیفٹ لے سکتے ہیں آپ کو لینا چاہیے۔ پرتگال نے 280,000 یوروز سے بڑھا کے 500,000 یوروز کر دیا۔ اچھا۔ گریس نے 250,000 یوروز سے بڑھا کے 800,000 یوروز کر دیا۔ اور ڈومینیکا اور جو کریبین 5 ہیں، میں جن کو گینگ آف 5 بولتا ہوں، جنہوں نے سب سے بڑا فائدہ اٹھایا اس انڈسٹری میں، اور ان کی بھی آپ دیکھیں، پرائسز دیکھیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں۔ 4 لاکھ 5 لاکھ پہ جا کے پڑتے ہیں آپ کو پاسپورٹ۔ صحیح۔ اچھا، اس کی اب ایلیجیبلٹی اور ریکوائرمنٹس جو ہیں، اس کے کرائٹیریا پہ اگر آپ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ جی، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا بہت سمپل ہے، اور آپ 18 ایئرس پلس ہیں، آپ کے پاس لافل انویسٹمنٹ ہے، آپ نے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ جو میری انویسٹمنٹ میں کر رہا ہوں، یہ رقم جو ہے لافل ہے، سورس آف انکم بتانا ہوتا ہے۔ اور آپ نے اپنے انڈیویجول اکاؤنٹ سے آپ کمپنی کے جو اکاؤنٹ میں خود ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے براہ راست۔ اور آپ کی جو فیملی ممبرز ہیں، ان میں آپ کے 18 سال سے کم کے بچے بھی ایلیجیبل ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ یہ بینیفٹ لے سکتے ہیں اس سے۔ تو کوئی بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ، سمپل اور کنوینینٹ ایک آپشن ہے، اور کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہے کہ بہت زیادہ انہوں نے کوئی ریجڈ کرائٹیریا بنایا ہو۔ بڑا سمپل ہے، آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے، وہ پیسے لافل ہونے چاہیے، دیٹس آل۔ تو اب اس کے ایپلیکیشن پروسیس کی طرف آتے ہیں۔ جی، کیا انوالو ہے، اگر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا سکیں؟ چونکہ 4 ڈفرینٹ آپشنز ہیں انویسٹمنٹس کی، تو ہر آپشن کے اندر جو پروسیس میں پروسیجر جو ہیں وہ فرق ہیں۔ جو سب سے اکنامیکل ہے اس کے ہم اوپر آج ایک پہ بات کر ہیں۔ لیتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ 50,000، اس میں طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک کوالیفائڈ جو کمپنی ہے جو لے سکتی ہے انویسٹمنٹس گولڈن ویزا کے لیے، اس میں آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ وہ گورنمنٹ نے ایک کرائٹیریا سیٹ کیا ہوا ہے، وہ کرائٹیریا کافی ریجڈ ہے۔ فار ایگزامپل، اس میں ایک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ کمپنی سال کا 40,000 ٹیکس دیتی ہو، جو کہ بہت بڑی رقم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی ویل اسٹیبلشڈ کمپنیز ہی اس میں اس کرائٹیریا کو میٹ کر پاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ جو
جو غیر معیاری قسم کی کمپنیز ہیں وہ اس کمپٹیشن سے نکل گئی ہیں. تو صرف جینوئن کمپنیز ہیں جو بڑی انڈسٹریز ہیں, بڑے گروپس ہیں لیٹویا کے اندر, وہاں پہ آپ شیئرز خریدتے ہیں. آپ نے پوچھا تھا کہ اپلیکیشن پروسیس. آپ سب سے پہلے آپ پاور آف اٹارنی ایشو کرتے ہیں ہماری لا فرم کے فیور میں, جس پہ ہم سرٹن اسٹیپس کی ڈاکومنٹیشن آپ کی تیار کرواتے ہیں. پھر آپ کی جو کنسرنڈ کمپنی ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کی ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے. ایگریمنٹ سائننگ کے بعد آپ اپنی انویسٹمنٹ اس کمپنی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں. اس کے بعد کمپنی آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرتی ہے. اس سرٹیفکیٹ کے بعد آپ لیٹوین ایمبیسی میں اپلیکیشن سبمٹ کرتے ہیں ویزا کی. اب اس کے بھی دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ ایک نارمل آپ پروسیجر ہے, اس میں آپ کو 1 مہینے کے اندر اپوائنٹمنٹ ملے گی اور ویزا ایشو ہوئے گا. دوسرا ہے جو فاسٹ ہے, فاسٹ ٹریک پہ آپ 450 یوروز پر ایپلیکانٹ ایڈیشنل فی پے کرتے ہیں, اور اس میں آپ کو 5 دنوں کے اندر ایمبیسی اپوائنٹمنٹ دے کے اکاموڈیٹ کرتی ہے. آپ ویزا لیتے ہیں اور ویزا لے کے آپ موو کر سکتے ہیں لیٹویا. ٹھیک, تو اس کے بینیفٹس وغیرہ کیا ہیں لیٹویا کے یہ گولڈن ویزا کے ان ٹرمز آف ریزیڈنسی اور باقی جو فیسلٹیز ہیں؟ جی, سب سے بڑا یہ کہ آپ یورپین یونین کے اندر آپ کو یہ ریزیڈنس دیتا ہے. دوسرا فائدہ یہ کہ اس وہ ریزیڈنس ویزا دیتا ہے, اور ریزیڈنس ویزا آپ کو پاسپورٹ کی طرف لیڈ کرتا ہے. دوسرا فائدہ یہ کہ آپ اپنی فیملی سمیت سیٹل ہو سکتے ہیں یورپ کے اندر. تیسرا فائدہ یہ کہ آپ کو جب پاسپورٹ ملتا ہے تو آپ کے لیے تقریباً ساری دنیا کھل جاتی ہے. چوتھا فائدہ یہ کہ آپ کو ہیلتھ سسٹم تک اور یورپ کے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس تک فری ایکسیس حاصل ہو جاتی ہے آپ کو, آپ کے بچوں کو. چوتھا فائدہ یہ جو کہ دیگر گولڈن ویزا پروگرامز یورپ کے اندر آفر نہیں کرتے, وہ آپ کو رائٹ ٹو ورک ہوتا ہے. آپ نوکری بھی کر سکتے ہیں کرنا چاہیں تو, بزنس کرنا چاہیں تو بزنس کر سکتے ہیں. یہ یورو زون میں بھی شامل ہے, نیٹو ممبر بھی ہے, شینجن کنٹری بھی ہے, اور یورپین یونین ظاہر ہے ایک اسٹیٹ ہے. ونڈرفل. ٹھیک ہے, تو اب ہم اس ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے ہیں. انیشلی آپ نے زبردست انفارمیشن دی ہے. دس از اے لاٹ فار موسٹ آف آور ویورس ٹو ڈائجسٹ. تو اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے اس ڈائریکشن میں جانا ہے تو وہ ہماری لیگل فرم جو ہے اس کی سروسز کیوں لے؟ اچھا جی, بنیادی سوال یہ ہے کہ ایک لا فرم کو کیوں انگیج کریں. جی, تو سب سے بڑی جو اسٹرینتھ ہے نا ایک لا فرم کی, وہ یہ ہوتی ہے کہ کریڈیبلٹی اور پروفیشنل گرومنگ. آپ اگر دیکھیں جو امیگریشن کی انڈسٹری ہے اس میں دنیا میں فراڈ اتنا زیادہ ہے کہ اس میں دنیا بھر میں وہ رپورٹس بھی پبلش ہو رہی ہیں, ڈسکس ہو رہا ہے. ایون جو یہ ریزیڈنسی بائی انویسٹمنٹ جو بزنس مائگریشن کی انڈسٹری ہے اسپیسیفک, اس کے اندر اتنا فراڈ ہے کہ حیرت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ابھی جو ڈومینیکا ریپبلک نے 62 پاسپورٹس کینسل کیے ہیں. اس میں پہلے نمبر پہ عراقی سے, دوسرے نمبر پہ پاکستانی تھے, اس لیے کہ وہ فراڈولنٹ اور فورسڈ ڈاکومنٹس سبمٹ کیے ہوئے تھے ان لوگوں نے. اب ظاہر ہے وہ جو ایجنسیز تھی جنہوں نے وہ پروسیس کیے تھے ان کا رول ہے اس میں زیادہ تر کیسز میں. اور چائنا میں ابھی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی کہ جو چائنیز دنیا میں سب سے زیادہ جن قوموں نے گولڈن ویزاز لیے ہیں ان میں رشیا اور چائنا ہے اور امریکہ ہے. تو وہاں پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ وہاں پہ ان ایجنسیز نے جو مارکیٹنگ کی تھی وہ انلیگل تھی اور فراڈولنٹ تھی, مس لیڈنگ تھی, اور جس کو ان ایتھیکل تھی. تو اس پہ جو چائنیز قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چائنیز جو سٹیزنس تھے انہوں نے ڈوئل نیشنلٹیز لی تھی. اسی طرح سائپرس نے ابھی ریسنٹلی کل میں نے دیکھا رپورٹ آئی ہے کہ جی انہوں نے بھی کچھ پاسپورٹس کینسل کیے ہیں. تو یہ بہت بڑا نقصان ہے, ناقابل اطلافی نقصان ہے, جو کہ ہو اس لیے رہا ہے کہ ایک پرائیویٹ ایجنسی ہے جس کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہیں, سارے نہیں زیادہ تر میں, جن کی پروفیشنل گرومنگ نہیں ہے, جنہوں نے بزنس ایتھکس نہیں پڑھے, جن کے اوپر کوئی ایسی ریگولیٹری باڈی نہیں ہے جو ان کو کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے کورسز پڑھاتی ہو, کوئی کوڈ آف کنڈکٹ نہیں ہے ان کے لیے. اب جیسے لائرز ہیں, ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے, ایک اسٹیچوٹری لا ہے جو ریگولیٹ کرتا ہے اس لیگل پروفیشن کو. تو اس سے ایسے کوالٹی لائرز ابھرے ہیں جنہوں نے دنیا میں جا کے بڑا سگنیفیکنٹ رول پلے کیا. اگر آپ دنیا کے اسٹیٹس مین دیکھیں
جنہوں نے واقعی میں دنیا میں نام پیدا کیا اور اپنے ملکوں کو آگے لے کے گئے, دے ور بیسکلی وہ لائرز سے, لیگل پروفیشن سے ابھرے تھے. تو ہمیں بھی اسی انداز میں, اسی ماحول میں گروم کیا گیا کہ آپ کا ریئل ایسٹ آپ کی ساکھ ہے, آپ کا نام ہے, آپ کی ریپوٹیشن ہے, آپ کی کریڈیبلٹی ہے. تو یہ بنیادی وجہ ہے. اور انٹرسٹنگ تھنگ از کہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش جیسے ملکوں میں آپ نے یہ ساری انڈسٹری انکوالیفائڈ پروفیشنلز کو دے دی ہے, تو جس کی وجہ سے جو ہو رہا ہے ملک کے اندر, آپ سارے لوگ جانتے ہیں. اس پہ خیر اتنی یہ واضح ایک حقیقت ہے کہ جس پہ کوئی دلیل دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اسی لیے رجحان بڑھ رہا ہے ساری دنیا میں, تھرڈ ورلڈ میں خاص طور پہ پچھلے 2 سالوں میں 35% جو ٹرینڈ ہے وہ بڑا ہے لا فارمز کی طرف. لوگوں کو اب یہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ ہم لائرز کو انگیج کریں. تو پاکستان میں چونکہ بہت کم لا فارمز ہیں جو امیگریشن سروسز دیتی ہیں, ہماری لا فرم الحمدللہ ان چند لا فرمز میں سے ہیں جو نہ کہ امیگریشن سروسز دے رہی ہے بلکہ جس نے انٹرنیشنلی گلوبلی ایکسپینڈ بھی کیا ہے اور نام بھی بنایا. آپ جانتے ہیں کہ ہم جو انٹرنیشنل بار ایسوسیشن اور جو لیگل فریٹرنیٹی ہے ورلڈ وائڈ, ان کے ساتھ کیسے کنیکٹڈ ہیں اور کیسے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ہم اس پوری جو بزنس مائگریشن کی اور انویسٹمنٹ مائگریشن کی انڈسٹری ہے اس کے اندر. جی شکریہ بہت بہت دال صاحب. ناظرین میں 2 پوائنٹس ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ یہ لا فرم جو ہے تقریباً 20 سال سے سروسز آفر کر رہی ہے ڈفرینٹ ڈومینز میں ود امپیکیبل ریکارڈ اینڈ ریپوٹیشن. دوسری چیز یہ ہے کہ دال صاحب یہاں پرتگال میں تقریباً 2 سال سے یہی سروسز جو ہیں ڈفرینٹ ویزاز کی, جس میں گولڈن ویزا ہے, ڈیجیٹل نومیڈ ویزا ہے, پیسیو انکم ویزا ہے اور دوسرے کیٹیگریز کے ویزاز ہیں, ان کی امیگریشن سروسز اور ایڈوائس آفر کر رہے ہیں. جہاں تک ناظرین کا تعلق ہے ایک کلائنٹ کی حیثیت سے, تو اس میں آپ کی توجہ اس چیز کی طرف لاؤں گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اکثر ہمارے ممالک کی کرنسیز کمزور ہوتی جا رہی ہیں ڈالرز اور یوروز کے اگینسٹ, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے ملک سے نکلنا اپنی فیملیز کو لے کے مہنگا ہوتا جا رہا ہے. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے جیسے انہوں نے شروع میں بھی مینشن کیا کہ امیگریشن پروگرامز جنرلی بڑے سافٹ شروع ہوتے ہیں, ان کو اڈاپٹ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, ان کی ریکوائرمنٹس بڑی لینینٹ ہوتی ہیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ پروگرام سخت ہوتے جاتے ہیں, ان کی جو انویسٹمنٹ ریکوائرمنٹس ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں. اور ہم جہاں پرتگال میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں کا گولڈن ویزا جس کی ایک بہت اچھی شک تھی ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کی, وہ اب انہوں نے ختم کر دی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے یہ قدم اٹھانا ہے اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے, تو اس میں مزید دیر نہ کریں. آپ دوست احباب سے مشورہ کریں, جس لیگل فرم کے ساتھ آپ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں ان کو انگیج کریں, ان کی ایکسپرٹیز حاصل کریں, اور یہ یاد رکھیں کہ زندگی میں کوئی بھی ڈومین ہو, جو ارلی موور ایڈوانٹیج ہے اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. ہم آپ کے لیے نیک تمنائیں رکھتے ہیں. اگر ہم آپ کی کوئی بھی لیگل اسسٹنس یا گائیڈنس کر سکتے ہیں تو ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں. اگلے ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے. شب بخیر.